اللہ پاک کی حمد و ثنا کے بعد بے شمار درود و سلام آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر آپ سب دوستوں کو السلام علیکم۔ ان دنوں ملک کی جو سیاست ہے نا، اس میں بڑی تیزی یا سرگرمیاں نظر آ رہی ہیں اور اس قسم کی باتیں کی جا رہی ہیں کہ شاید قومی اسمبلی کے اندر کوئی ان ہاؤس تبدیلی لانے کی کوشش ہو رہی ہے۔ یہ کوشش یہ ہے کہ وزیر اعظم عمران خان کی جگہ کوئی نیا وزیر اعظم لایا جائے۔ فی الحال ایسی کوششوں میں کوئی کامیابی تو نظر نہیں آتی، لیکن ایک بات حقیقت ہے کہ جوں پی ٹی آئی حکومت کا اقتدار مکمل ہونے کے قریب ہوتے جا رہا ہے، اپوزیشن زیادہ ایکٹیو ہو رہی ہے، پہلے کی نسبت زیادہ سرگرمیاں شروع کر رہی ہے، اور دوسرا یہ ہے کہ ان ہاؤس تبدیلی کی باتوں میں کچھ وزن آتا جا رہا ہے۔ اس کے لیے پی ڈی ایم کے کئی اجلاس بھی ہوئے ہیں، اور جو اب یہ جماعتیں ایک متحد نظر آ رہی ہیں۔ انہوں نے پروگرام بنایا کہ وہ مختلف شہروں میں جلسے کر کے ایک لانگ مارچ کا اعلان کریں گے۔ ابھی اس لانگ مارچ کی کوئی ڈیٹ تو سامنے نہیں آئی، لیکن اپوزیشن کے اتحاد نے اپنی ایکٹیویٹیز کو کافی بڑھا دیا ہے۔ اچھا، اب یہ دیکھنا ہے کہ جو وزیر اعظم عمران خان ہے وہ اپنی جو اقتدار کے 5 سال پورے کر پائیں گے کہ نہیں۔ ان کے اقتدار کے ابھی تقریباً 1.25 سال باقی ہیں۔ تو میں آپ کے سامنے بڑی تفصیل کے ساتھ اس چیز کو ایکسپلین کروں گا۔ آپ سے ریکویسٹ ہے کہ آپ میری یہ ویڈیو دیکھ رہے ہیں، آپ کا بہت شکریہ، لیکن اس ویڈیو کو مکمل دیکھیں گے تو آپ کو کوئی بات ضرور سمجھ آئے گی۔ اچھا، یہ ہے کہ وزیر اعظم عمران خان جو بنیادی طور پر ایک کھلاڑی ہیں، کرکٹ کے کھلاڑی ہیں، بڑے انٹرنیشنل فیم پہ وہ ان کا نام ہے۔ ان کے کریڈٹ پہ 2 چیزیں جاتی ہیں۔ ایک تو انہوں نے بینگ کیپٹن 1992 میں کرکٹ کا ورلڈ کپ جیتا، جس سے پاکستان کے وقار میں اضافہ ہوا، عزت بڑھی۔ دوسرا، انہوں نے اپنی زندگی میں ایک کینسر ہسپتال بنایا۔ یہ ویسے تو انہوں نے فنڈ ریزنگ کر کے کیا، لیکن یہ بھی ان کی ایک ہمت تھی، کوالٹی تھی کہ انہوں نے کینسر ہسپتال بنایا۔ وہ بہت بڑا ہسپتال ہے، وہاں سے کافی لوگ علاج کی معالجے کی سہولتیں حاصل کر رہے ہیں۔ اچھا، یہ 2 چیزیں ہیں۔ اب جو عمران خان ہیں، انہوں نے آج سے 22 سال پہلے تحریک انصاف پارٹی کے نام سے، پلیٹ فارم سے اپنی سیاسی جدوجہد کا آغاز کیا۔ 2018 میں وہ وزیر اعظم پاکستان منتخب ہو گئے۔ اب ان کے سامنے ایک چیلنج تھا، جو انہوں نے اپنے الیکشن کمپین میں یا اپنے جو کیریئر میں کہا کہ وہ برسر اقتدار آ کر ملک سے مہنگائی کا خاتمہ کریں گے اور کرپشن کو ختم کر کے پاکستان کو کرپشن فری ملک بنائیں گے۔ اب اقتدار ان کے پاس آ گیا ہے، تو 3.25 سالوں میں 3.25 سالوں میں اب دیکھنے والی بات یہ ہے کہ وہ ان کے جو بہت بڑے نعرے تھے مہنگائی ختم کرنے کا، ملک کو کرپشن فری پاکستان بنانے کا، اس میں وہ کہاں تک کامیاب ہوئے۔ تو بغیر کسی سیاسی تعصب کے میں عوام کی ترجمانی کرتے ہوئے یہ بات واضح کرتا ہوں، اور آپ لوگ بھی اس سے اتفاق کریں گے کہ ملک میں 3 سالہ دور میں، پی ٹی آئی کے 3 سالہ دور میں مہنگائی کے ریکارڈ قائم ہوئے۔ گزشتہ 74 سالوں میں اتنی مہنگائی نہیں جتنی پی ٹی آئی کے موجودہ 3 سال کے دور میں ہوئی۔ اب اس حوالے سے شروع میں تو جو حکمران تھے وہ کہتے تھے کہ یہ جو پچھلے حکمران ہیں ان کی غلطیوں کی وجہ سے
ہمیں یہ قیمتیں بڑھ رہی ہیں لیکن ہم اس پر کنٹرول کر لیں گے۔ سوا تین سال گزر گئے، وہ ایسا کچھ نہیں کر سکے۔ یہ تو مہنگائی کی بات ہے، دنیا بھر میں مہنگائی بڑھی ہے، لیکن دنیا بھر سے کمپیئر ہم تب کریں گے کہ اگر ہم اپنے ملک میں اپنے عوام کو دوسرے ممالک کی طرح وسائل بھی دیتے ہیں، ان کی تنہائی بڑھاتے ہیں، ان کو سہولتیں بھی دیتے ہیں، ایسا کچھ نہیں ہے۔ اچھا، اس کو میں ابھی سرے بند کرتا ہوں اس ٹاپک کو، اور آگے چلتے ہیں ہم کرپشن کا جو ویژن تھا وزیر اعظم عمران خان کا۔ انہوں نے بہت بلند باغ دعوے کیے تھے کہ وہ پاکستان کو کرپشن فری پاکستان بنائیں گے۔ 3 سالوں میں، سوا 3 سالوں میں یہ بھی نہیں ہو سکا۔ کرپشن اسی طرح جاری ہے، بلکہ پہلے سے کہیں بڑھ چکی ہے۔ اب یہ جو اپنا رپورٹیں ہیں متعلقہ فورم کی، وہ کہتی ہیں کہ جو پاکستان ہے وہ کرپشن میں پہلے سے اس کا رینک بڑھ گیا ہے، اس میں کرپشن بڑھ گئی ہے۔ وزیر اعظم عمران خان نے کہا تھا کہ وہ قومی دولت لوٹنے والوں سے قومی سرمایہ واپس لائیں گے، ان کو عبرتناک سزائیں دیں گے۔ ایسا کچھ نہیں ہوا۔ نہ تو لوٹی ہوئی جو ماضی کے حکمران ہیں، انہوں نے جو ملک کے وسائل لوٹے، قومی دولت کو لوٹا، وہ نہ تو وہ واپس لا سکے قومی خزانہ میں، اور نہ انہیں کوئی سزائیں مل سکیں۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ اقتدار بھی پی ٹی آئی کے پاس ہے، عمران خان وزیر اعظم ہے، تو ایسا کیوں نہیں ہوا؟ کرپشن کیوں نہیں ختم کر سکے؟ وہ ملک کو کرپشن فری پاکستان کیوں نہیں بنا سکے؟ تو اس کا سیدھا سادہ ایک جواب یہ ہے کہ یہ جو موجودہ سسٹم ہے، اس میں وزیر اعظم عمران خان کے لیے کرپشن ختم کرنا بہت مشکل ہی نہیں بلکہ ناممکن ہے۔ یہ جو سسٹم چل رہا ہے، اس میں جو کرپٹ لوگ ہیں، جو کرمینل ہیں، جو مجرم ہیں، ان کو اگر چھوٹ نہیں ملتی لیکن انہیں کوئی تحفظ ضرور ملتا ہے۔ مثال کے طور پر ایک کرپٹ آدمی ہے، وہ کرپشن کرتا ہے، وہ مثال ایک کلرک ہے، وہ 6 یا 7 گریڈ کا ملازم ہے، اس کی 30-40 ہزار کے قریب کے تنخواہ ہوگی، تو وہ اپنے محلے میں، اپنے گاؤں میں، اپنے شہر میں، اپنے علاقے میں کروڑوں اربوں روپے کی جائیداد بنا لیتا ہے، گاڑیاں رکھ لیتا ہے، تو وہ یہ کرپشن کیسی یہ ہوا نا۔ لیکن آپ جائیں گے متعلقہ فورم پہ کسی عدالت میں کہ یہ بندہ کرپشن کر رہا ہے، میں اگزامپل دے رہا ہوں، تو وہ الٹیمیٹلی یہ کہیں گے کہ آپ ثبوت لائیں کہ انہوں نے کیا کرپشن۔ اب دیکھیں، کوئی بندہ بھی کرپشن کرتا ہے، وہ اگر کوئی ایک کلرک ہے، ایک وزیر اعظم ہے، کسی بھی عہدے پر ہے، وہ کرپشن کی رسیدیں دے گا، کرپشن کو ثبوت دے گا؟ ایسا کبھی نہیں ہوتا۔ کرپشن یہی ہے کہ ایک بندے کے وسائل ہی نہیں ہے، وہ گاڑی نہیں رکھ سکتا، اس نے لینڈ کروزر رکھی ہوئی ہے، بڑی بڑی گاڑیاں رکھی ہوئی ہیں، وہ 5 مرلے کا مکان نہیں بنا سکتا، وہ 2-2 کنال کی اس نے کوٹھیاں بنائی۔ یہ کرپشن نہیں ہے، یہ ثبوت نہیں ہے۔ لیکن نہیں، یہی چیزیں میاں نواز شریف صاحب کے ساتھ ہوئی ہیں، جو دوسرے کرپٹ لوگ ہیں جن پر الزامات ہیں، وہ ان سے ثبوت مانگے جا رہے ہیں، ان کو خلاف ثبوت کوئی نہیں ہے، وہ رسیدیں نہیں دے رہے، کچھ نہیں کر رہے۔ مقصد یہ تھا کہ وزیر اعظم اقتدار ہوتے ہوئے بھی کرپشن ختم نہیں کر سکتے۔ تو اس کا یہی ہے، دیکھ لیں آپ کہ کیا ہوا۔ 3 سالوں میں کرپشن ختم کرنے میں کوئی کامیابی نہیں، مہنگائی ختم کرنے میں کامیابی، تو کیا تھا؟ یہ سسٹم تبدیل کرنا تھا۔ جو ہمارا موجودہ سسٹم ہے ملک کا، یہ بہت فرسودہ ہو چکا ہے۔ اس کو کرپشن کا خاتمہ کرنے کے لیے قوانین میں تبدیلیاں لانا تھی۔ وہ ایکچولی تو یہ ہے کہ پی ٹی آئی کے لیے یہ قانون سازی بہت مشکل ہے، اس کے پاس نمبرز نہیں ہیں اتنے ایم این ایز کے، سینیٹر کے، کہ وہ اپنی مرضی کے مطابق قوانین بنا سکیں اور پاس کر سکیں، جس کا مظاہرہ ان دنوں ہو رہا ہے کہ وہ الیکٹرانک ووٹنگ مشین پہ اتحادی جماعتیں نہیں سیٹسفائی ہو رہی، وہ اس بل کو پاس نہیں کر رہے۔ تو پھر کیا تھا؟ اگر تو وزیر اعظم عمران خان کرپشن کو ختم کرنے میں سنسیئر تھے، اور میں کہتا ہوں وہ سنسیئر تھے، تو انہیں سب سے پہلے اپنی صفوں کو کرپٹ لوگوں سے پاک کرنا تھا۔ ان کے پاس جو پرانے تجربہ کار کرپٹ لوگ ہیں، انہوں نے اپنے دائیں بائیں بٹھا لیے،
ان کی موجود میں کرپشن رک نہیں سکتی تھی، ختم کرنا بہت مشکل کی بات تھی۔ دوسرا یہ تھا کہ اس حکومت نے اپنے معاملات کو چلانے کے لیے بہت زیادہ صدارتی آرڈیننس لائے ہیں، تو یہ کرپشن ختم کرنے کے لیے بھی کوئی آرڈیننس لاتے، وہ اس آرڈیننس کے لیے 6 مہینے کوئی سال ورکنگ کرتے اور کرپٹ لوگوں کو تحت دار تک پہنچاتے، ان سے لوٹی ہوئی قومی دولت واپس لیتے، تو شاید اس طرح وزیر اعظم عمران خان کی کوئی کارکردگی بن سکتی تھی، لیکن انہوں نے ایسا نہیں کیا۔ اب ان کے پاس باقی بچ گئے 2.25 سال۔ ان 2.25 سالوں میں وہ کیا کریں گے؟ 3.25 سالوں کے مقابلے میں 2.25 سال تو بہت تھوڑا سا ہے، لیکن میں کہتا ہوں کہ اگر نیت صاف ہو، بندہ کچھ کرنا چاہے، اقتدار ہو، جو طاقتیں ان کی سپورٹ ہو، تو وزیر اعظم عمران خان اب کرپشن ختم کرنے میں اگر سنسیئر ہیں، وہ کرپشن ختم کرنا چاہتے ہیں، پاکستان کو کرپشن فری ملک بنانا چاہتے ہیں، تو اب بھی وہ کچھ کر سکتے ہیں۔ لیکن انہوں نے اپنے اقتدار کو عزیز جانا، اپنے دوستوں کو عزیز جانا، ساتھیوں کو مقدم سمجھا، اور بغیر کسی تمیز کے ہر بندے کو اپنے ساتھ ملا لیا، صرف حکومت بنانے کے لیے، حکومت کے 5 سال پورے کرنے کے لیے۔ اس طرح وہ 3.25 سال اپنے گزار چکے ہیں۔ اگر وہ اسی طرح آگے چلتے ہیں تو 5 سالوں میں ان کے پلے کچھ نہیں ہوگا، مہنگائی ختم نہیں ہوگی، کرپشن کا خاتمہ نہیں ہوگا، ان کی کارکردگی زیرو ہوگی، اور وہ الیکشن میں عوام کا سامنا کرنے میں بہت مشکلات کا سامنا کریں گے۔ یہ ہے، میں یہ نہیں ابھی تک کہنا چاہ رہا کہ وزیر اعظم عمران خان ناکام ہوئے ہیں، وہ اس لیے کہ اگر تو وہ ان 2.25 سالوں میں کچھ کر لیتے ہیں تو وہ اپنی کارکردگی کو بہتر کر سکتے ہیں۔ اگر وہ 2, 4, 10, 20 بندے اپنا کرپٹ کو ختم کرتے ہیں، کچھ قومی دولت واپس لاتے ہیں، تو یہ ان کی کارکردگی ہوگی۔ اب دیکھیں یہ جو ہوتے ہیں نا اپنا ویژن، اس کے لیے بڑی قربانیاں دینی پڑتی ہیں، ایون اقتدار کو بھی لات مارنا پڑتی ہے۔ وزیر اعظم عمران خان کو کرپشن ختم کرنے کے لیے بہت آگے جانا پڑے گا، وہ اپنے مفادات کو بالائے طاق رکھیں گے، ملک کو مقدم رکھیں گے، اپنے ویژن کو مقدم رکھیں گے، تو دین وہ کچھ کرنے کی پوزیشن میں آ سکتے ہیں، چاہے وہ آرڈیننس ہوں۔ ایک اپنا آئینی طریقہ کار ہے ملک میں کہ آپ آرڈیننس لا سکتے ہیں، اپنا کام کر سکتے ہیں۔